بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسی وسیع خدا کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا، جس نے اپنی تمام عمر بیہودہ چیزوں میں اور فحاشی میں گزار دی، اور اس نے اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان اکٹھا نہ کیا۔ نیک صالح لوگوں سے اس نے دوری اختیار کر رکھی تھی، اور وہ نیک لوگوں سے کوئی بھی سروکار نہ رکھتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں جب اس نے اپنے کارناموں پر نظر ڈالی اور اپنی عمر کا جائزہ لیا تو اسے امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی، کیونکہ اسے اپنے دامن میں کوئی نیک عمل نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے دل سے ایک آہ نکل پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ توبہ اور استغفار کے ارادے سے بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا اور کہا، اے خدا، تو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس شخص پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ اس کے مرنے کے بعد شہر والوں نے خوشی منائی اور اس کو شہر کے باہر میں پھینک دیا۔ اس موقع پر ولی خدا کو خواب حکم ہوا کہ اس کو غسل و کفن دو اور متقی پرہیزگاروں کے قبرستان میں اس کو دفن کر دو۔ عرض کیا، اے رب کائنات، وہ ایک مشہور و معروف گنہگار اور بدکار تھا، تو وہ کس چیز کی وجہ سے تیرے نزدیک عزیز اور محبوب بن گیا اور تیری رحمت اور مغفرت کا حقدار بن گیا؟ جواب آیا، اس نے جب اپنے آپ کو بیزار و مددگار پایا تو ہماری بارگاہ میں گریہ آزاری کی، ہم نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ کون ایسا درد مند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو، اور کون ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں، اور کون ایسا بیمار ہے جس نے ہماری بارگاہ میں گریہ آزاری کی ہو اور ہم نے اس کو شفا نہ دی ہو۔ پیارے دوستو، انسان تو خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی حالت کو پہچان لیں اور اپنی زندگی میں ہی سچے دل سے توبہ کر لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔